آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کا ایک دن ایسا بھی آیا جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا۔ ایک ایسا دن جس میں ایک نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم کے سامنے سر جھکانے کے بجائے اپنی جان، اپنے اہل خانہ اور اپنے ساتھیوں کی قربانی دے دی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ عاشورہ کے دن کربلا میں کیا ہوا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کیوں دی اور اس واقعے نے تاریخ کا رخ کیسے بدل دیا۔ کربلا کا پس منظر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کئی سال بعد اسلامی حکومت میں بہت سی تبدیلیاں آئیں۔ جب یزید حکمران بنا تو اس نے لوگوں سے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ اگر وہ خاموشی اختیار کر لیں تو حق اور باطل کا فرق مٹ جائے گا، اس لیے انہوں نے ظلم کے سامنے جھکنے کے بجائے حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ مدینے سے مکہ اور پھر کربلا کا سفر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں سے کوفہ کے لوگوں کے مسلسل خطوط آنے لگے کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل خانہ اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے، لیکن راستے میں حالات بدل گئے۔ کوفہ کے بہت سے لوگ خوف کی وجہ سے ساتھ نہ دے سکے۔ آخرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچ گیا۔ پانی بند کر دیا گیا۔ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر سختیاں شروع کر دی گئیں۔ قرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ شدید گرمی تھی، بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، عورتیں پریشان تھیں، لیکن اس کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ عاشورہ کی رات، 9 محرم کی رات، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، لیکن وفادار ساتھیوں نے جواب دیا، اگر ہمیں 1000 مرتبہ بھی زندگی ملے اور 1000 مرتبہ بھی آپ پر قربان ہونا پڑے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وفاداری کی ایک عظیم مثال تھی۔ عاشورہ کا دن 10 محرم کی صبح حق اور باطل کا معرکہ شروع ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اتر گئے اور شہادت پا گئے۔ ہر طرف صبر، ایمان اور قربانی کی مثالیں قائم ہو رہی تھیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں گئے۔ ان کی بہادری دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے، لیکن آخرکار وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ باپ کے لیے جوان بیٹے کی جدائی بہت بڑی آزمائش تھی، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ حضرت عباس کی قربانی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے لیے پانی نکلے، بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا، لیکن واپسی پر شہید کر دیے گئے۔ مشک پانی تک نہ پہنچ سکی، مگر وفا کی ایسی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ 6 ماہ کے ننھے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پیاس میں تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہیں لے کر میدان میں آئے اور پانی کی درخواست کی، لیکن ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ ننھے بچے کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ منظر آج بھی دلوں کو رلا دیتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری گھڑیاں۔ جب تمام ساتھی اور اہل خانہ شہید ہو گئے
تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ شدید پیاس، تھکن اور زخموں کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں ثابت قدم رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے آخری لمحے تک حق کا پرچم بلند رکھا۔ آخرکار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ کربلا کا پیغام۔ کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں، یہ صبر، قربانی، حق، سچائی اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا پیغام ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ مسلمان کبھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتا، چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں۔ عاشورہ کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کی خاطر دی گئی قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ آج بھی دنیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو عزت اور محبت سے یاد کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے حق کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ اگر آپ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں لکھیں سلام یا حسین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔